بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن مسلم علیہ رحمہ اپنی زندگی کے ایک گورکن کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سن کر انسان کا مردہ دل بھی زندگی پکڑ لے، یہ واقعہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گورکن تھا جو قبروں کی کھدائی کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسے 3 قبریں کھودنے کو ملی۔ جب اس نے 2 قبریں مکمل کر لیں اور تیسری قبر جب وہ کھودنے لگا، اس نے آدھی قبر کھودی ہی تھی، ادھر گرمی کی شدت اور گرمی کی تپش نے اسے تڑپایا۔ گورکن نے کیا کیا کہ ایک کمبل لیا اور اس قبر کے اوپر ڈال دیا۔ وہ گورکن کمبل کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گورکن اس کمبل کے سائے میں چند لمحے بیٹھا ہی تھا کہ ادھر 2 گھڑ سوار 2 گھوڑوں پر شخص پہلی قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے خوبصورت چہرے اور چمکتی پیشانی، بڑی خوبصورت ان کی ریش مبارک تھی۔ پہلا گھوڑ سوار دوسرے کو کہنے لگا کہ لکھ۔ دوسرا کہنے لگا کہ حضور کیا لکھوں؟ پہلا شخص کہنے لگا کہ لکھ 1 فرسخ طول اور 1 عرض۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ یہ لفظ لکھ دیے گئے۔ وہ 2 شخص پھر دوسری قبر پر حاضر ہوئے۔ پہلا شخص کہنے لگا، پہلا گھوڑ سوار کہنے لگا دوسرے کو کہ لکھ۔ دوسرا کہنے لگا کہ قبلہ کیا لکھوں؟ پہلا شخص کہنے لگا کہ لکھ تحد نگاہ وسیع۔ یہ لفظ لکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ پھر وہ تیسری قبر پر آئے، اس قبر پر آئے جس قبر پر کمبل میں نے ڈالا ہوا تھا اور کمبل کے سائے میں میں بیٹھا تھا۔ وہ پہلا شخص کہنے لگا دوسرے کو کہ لکھ۔ دوسرا کہنے لگا کہ حضرت کیا لکھوں؟ پہلا شخص کہنے لگا کہ لکھ شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ۔ یہ لفظ لکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ گورکن کہتے ہیں کہ میں نے ان کے یہی آخری الفاظ سنے تو وہ 2 گھڑ سوار چلے گئے۔ میں نے جب تیسری قبر مکمل کر لی تو میں پھر جنازوں کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب جنازے آئیں تو میں انہیں دفن کروں۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ میں چند لمحے بیٹھا ہی تھا، ادھر ایک جنازہ لایا گیا۔ وہ جنازہ جب لایا گیا، میں اس جنازے کو جب دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ صرف چند لوگ ہیں جو اس جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے وارثین سے، ان کے متعلقین سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ایک غریب شخص تھا، یہ ایک غریب اور کمزور طبقے سے اس کا تعلق تھا، یہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے گھر کا سرکل اور معمولات زندگی بھی بڑے اوکھے چلا کرتے تھے۔ وہ گورکن کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ لفظ سنے تو میرا دل پھٹنے لگا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں نے اس کی قبر کی کھدائی کی جو مزدوری لی ہے نا، یہ مزدوری واپس لے لو اور اس کے بچوں کے اوپر جا کر خرچ کر دینا۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ پھر میں نے اس جنازے کو دفنایا۔ دفن کرنے کے بعد پھر میں دوسرے جنازے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑا وقت گزارا ہی تھا کہ دوسرا جنازہ بھی اس قبرستان میں لایا گیا۔ میں نے اس جنازے کے ساتھ کیا دیکھا کہ صرف 4 لوگ ہیں جنہوں نے اس جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ ان 4 میں سے ایک کہنے لگا کہ حضرت یہ ایک غریب الوطن شخص تھا، یہ ایک مسافر شخص تھا، ہم نے دیکھا کہ یہ گھوڑے پر مرا پڑا تھا، ہم نے اس کو اتارا، اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام و انصرام کیا اور اسے پھر قبرستان میں دفنانے کے لیے لائے ہیں۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو، میں نے جو مزدوری لی ہے نا قبر کے کھودنے کی، یہ مزدوری لے جاؤ، اس کے وارثین جب ملیں تو ان کے وارثین کو جا کر یہ مزدوری دے دینا کہ اس مرنے والے کے بچوں پر جا کر یہ خرچ کر دیں۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ دوسرے جنازے کو بھی دفنایا گیا۔ اب میں بیٹھ گیا تیسرے جنازے کے انتظار میں کہ اب تیسرا جنازہ آئے تو میں اس کو دفن کروں۔
وہ کہتا ہے کہ میں انتظار کرتے کرتے کیا دیکھتا ہوں کہ تیسرا جنازہ ادھر لایا گیا، ادھر سے عشاء کی اذانیں بھی آنے لگی۔ جب تیسرا جنازہ لایا گیا تو میں تیسرا جنازہ دیکھ کر بڑا متعجب ہوا، حیران میں ڈوب گیا کہ یہ کون ایسا شخص ہے جس کے ساتھ بہت بڑا اژدہا ہے۔ میں نے جب پوچھا، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ یہ مال اور زر سے، دولت سے محبت کرنے والی عورت تھی۔ آج اس کے مال اور زر، اس کی دولت نے اسے پھنسا دیا ہے۔ مال اور دولت کا وبال اس کے اوپر ڈالا گیا ہے اور آج یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تیسرے جنازے کو بھی دفنایا گیا۔ اب وہ دو شخص جو پہلی قبر پر آئے تھے اور ایک نے دوسرے کو کہا تھا کہ لکھ، ایک فرسخ طول اور ایک فرسخ عرض۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس پہلے میت کی قبر کو جو ہے نا دائیں بائیں سے چوڑا کر دیا جائے، اس کی قبر کو وسعت دی جائے۔ خیر، جب دوسری قبر پر وہ دو شخص آئے تو پہلے نے دوسرے کو کہا تھا کہ لکھ، دوسرے نے کہا تھا کہ حضرت کیا لکھوں؟ تو پہلے نے کہا تھا کہ لکھ تحد نگاہ وسیع۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی قبر کو تحد نگاہ وسعت دی جائے، اس کی قبر کو دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے کھلا کیا جائے، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے۔ اب تیسری قبر پر جب وہ حاضر ہوئے تو پہلے نے دوسرے کو کہا تھا کہ لکھ، دوسرے نے کہا تھا کہ قبلہ کیا لکھوں؟ تو پہلے نے کہا تھا کہ لکھ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ، یہ لکھو۔ اب سنیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی قبر کو مختصر جو ہے نا کھلا رکھا جائے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے، اس کی قبر کو کلوز کر دیا جائے۔ یہ مال دولت اس عورت کے فحاشی، عریانی اور بے حیائی کی وجہ سے آج جو ہے نا اس کے گلے میں عذاب جو ہے نا زر ڈالا گیا، اس کے گلے میں وبال ڈالا گیا اور آج اس کو جو ہے نا عذاب الہی میں مبتلا دیکھا۔ اللہ اکبر! یہ مال، یہ دولت، یہ زر، یہ دنیا کی پوجا پاٹ انسان کو وبال کے اندر ڈال دیتی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل وعلا مجھے، آپ کو مال اور دولت کی محبت سے اور دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سخاوت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔